السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تصریحات اس رب ذو المجد والکرم، اپنی لا زوال لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ضد له کے لیے لائق و سلام ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا ہونا کر ہمارے اوپر بے شمار انگن احسان کی، اور ایسے نبی میں ہمارا وجود ہوا جس نبی کا خطاب بھی امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کے بھی امام اور امتیوں کے بھی امام ہے۔ ایسے نبی کے چاہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اب ایسے نبی کے فرمودات، ایسے نبی کے احکامات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیاں نہ گزاریں تو ہم سے بڑا ناکارہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج میں جس موضوع کی وضاحت کروں گا وہ موضوع ہوگا حالات حاضرہ اور مسلمان۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالات ہیں، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو، ہر میدان کے اندر ہمارے حالات مختلف ہیں۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا ملک ہے ہی نہیں جہاں مسلمان امن و امان اور شاملی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ جہاں کہیں بھی دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی، ظلم، زیادتی، دہشت گردی اور بے شمار الزامات لگا کر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ظاہر سی بات ہے کہ ساری وجوہات تو ہے ہی، اس کے اندر کچھ ہمارا بھی رول ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں منظر عام پر آتی اور چلی جاتی ہے اور ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔
میرے دوستوں بزرگوں جی ساتھیوں، پہلے آپ ترجمہ آج پاک کا ترجمہ اڑائی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب کو ایک ساتھ مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بازی نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کو نعمتوں کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت کو بیچ ڈالی، تمہارے دلوں کے اندر سے خدورت، نفرت، بغاوت، حسد، ڈر کو نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تو وہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے اندر جو مہاجرین مکہ انصار مدینہ تھے، ان دونوں گروپ کے اندر انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان وہاں کے یہودیوں نے کیا کیا؟ تفرقہ بازی، انتشار، اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا، تاکہ مسلمان مہاجرین مکہ انصار مدینہ اگر ایک ساتھ مل کر اکٹھا ہو جائے گا ان کی طاقت محسوس ہو جائے گی۔ اس لیے ان لوگوں نے پالیسی بنائی جن کو ایک دوسرے سے الگ اور تھلگ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا ڈھنگا بجایا اور تمام مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ اکٹھا کیا، جمع کیا، وہاں مسیح والی خطبہ دیا، ایک دوسرے سے محبت پیدا کرا لیا، ایک دوسرے کو کہا اے انصار مدینہ، اے انصار مکہ، مہاجرین مکہ، ایک دوسرے کو بھائی ہو، لہذا بھائی بھائی آپس کے اندر مل کر رہو، انتشار پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ اور قرآن نے واضح کر دیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے درمیان اصلاح کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفت و محبت کی بیج ڈالی، وہ جو جن کے دلوں میں صدیوں سے برس سے نفرت تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دلوں کے اندر الفت و محبت کی بیج ڈال کر سارے مسلمانوں کو ایک کر دیا، سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر دیا۔ آج شلت و رسوائی اور تباہی و بربادی یا بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اندر پہلی وجہ یہ ہے آج ہم آپسی انتشار کے شکار ہیں، آج ہمارے اندر اختلاف ہے جس کی بنیاد پر یہ صورتحال موجود ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، چاہے وہ معاملہ تریپورہ کا ہو، چاہے وہ معاملہ بھاگلپور فساد کا ہو، چاہے وہ معاملہ عثمان آباد کا ہو، چاہے وہ معاملہ لاہور کا ہو، چاہے وہ معاملہ مالیگاؤں کا ہو، چاہے وہ معاملہ دنیا کے کسی بھی گوشے اور کوشے کا ہو، تمام مقامات پہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اور صرف ناانصافی اور ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ دوستو، بزرگ آدمی کے بہت سارے مقامات ایسے، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں مسلمانوں کے مساجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے مدارسوں کے اوپر تالا لگایا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو گنڈا گردی کے اندر لوٹا اور پھنسا جا رہا ہے، ان کی جائیداد ان کی کمپنیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ حال کے اندر میں تریپورہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہاں کے حالات ابھی 14-15 دنوں کے اندر سے وہاں کے حالات بالکل ہی ناگفت میں ہیں۔ وہاں تقریباً درجنوں سے زائد مساجدوں کے اندر آتش بازی کی گئی، کئی مساجدوں کے اندر تالا لگا دیا گیا اور کئی مساجدوں کے اندر اذان کی پابندیاں لگا دی گئی، خواتین اور دوشیزاؤں کی عصمت دری کی گئی، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزت ڈولا جا رہا ہے۔ حکومت وقت کی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اب تریپورہ کے حالات و اخبارات کے ذریعے پڑھو گے تو آپ کے روڈے چلو جائیں، ان کی دکانیں جو آج 12 سال بعد سے چل رہی تھی ان کی دکانوں کو جلا دیا گیا، ان کے کاروبار کو نصف نابود کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ میں اشارہ کر آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے چند ماہ قبل بنگلہ دیش کے اندر درگا پنڈال میں کچھ معاملہ ہوا،
تو اللہ عالم کی حقیقت حال میں نام پہ آئی، وہاں مسلمانوں پہ غلطی تھی، وہاں کی حکومت نے مسلمانوں کو گرفتار کیا، اور نہ بتاؤ یہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے پورے مسلم روڈ پہ کھڑے ہوئے اور کہا غیر مسلموں کے ساتھ اس درگا پنڈال کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس کا انصاف دیا جائے۔ مسلمان کرے ہوئے انصاف دلانے کے لیے آج شور کرا ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے، تریپورہ میں مسلمانوں کو انصاف مل جائے۔ ہے کوئی ایسا؟ آپ کو تاریخ معلوم نہیں؟ تو ہر جگہ جہاں بھی دیکھو دنیا میں مسلمانوں کا دل نرم ہوتا ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کا دل مومن نرم ہے، ان کے دلوں کے اندر محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا افضل ایمان یہ ہے کہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر سے نفرت نکال لیا جائے۔ تو تریپورہ کے اندر جو کچھ ہوا، جیسا کہ رکا بتا رہا ہے، وہ بنگلہ دیش کے اندر جو بھی کارنامہ ہوا واللہ علیہ صاحب اس کا رد عمل یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ بڑے بڑے گنڈوں کو دیکھتے ہوں گے پورے ہتھیاروں کے ساتھ گھروں کے اندر دن دھاڑے رات کی تاریخ میں گھس رہے، کوئی پولیس محکمہ کچھ کہنے کے تیار نہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ناانصافی کا ظلم کیوں؟ ہماری ظاہری کلمے کو اردو نے سمجھ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایمان ہے محبت پیدا کرنا، آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہنا۔ محبت جب پیدا ہوں گی تو آپ ایک دوسروں کے چاہنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں اللہ کی کتاب یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو، فرقہ بندیاں نہ کرو۔ ہجرت کے بعد بھی وہاں کے یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہا، ارے تم انصار مدینہ ہو، تم کو کیا ضرورت ہے انصار مکہ کی مدد کرنے کی، جاؤ چھوڑو ان کو۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خطبہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و محبت کی بیج ڈالی، پھر ان کا انتشار ان کی طرف سے تفرقہ بندیاں جو ڈالی جانے والی تھی اس سے مسلمان محفوظ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہجرت کے بعد اتنا زور سے پھیلا کہ تاریخ کے پڑھنے آپ پلٹ کے دیکھ، کیوں؟ یہ صرف اور صرف آپسی محبت، رواداری، ہمدردی، احتسام، بحبلیہ کی وجہ سے۔ کاش تریپورہ کے حالات بالکل ہی ناگزیر ہے۔ یہی نہیں، آپ بارہ دیکھتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آج کے زمانے کے اندر بھی ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر، ہندوستان، بنگلہ دیش، امریکہ، انگلینڈ، ہائیلینڈ وغیرہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کارٹون بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دہشت گردی کا الزام لگا کر دنیا کے پورے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچایا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعوذ باللہ من ذلک ان لوگوں نے ایسا ایسا کارٹون بنایا، تاریخ کبھی اس کو بخش نہیں سکتے۔ یہ بتاؤ آپ کو کوئی مار دو برداشت کریں گے، لیکن آپ نے جس نبی سے اپنا وعدہ لیا ہے، جس نبی کو آپ نے اپنا آخری اعلان پیش بنا لیا، اس نبی کی شان میں اب دنیا کی کوئی بھی حکومت گستاخی کرتی ہے اس کی امت برداشت نہیں کر سکتی۔ مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا، اپنے نبی کی شان اقدس میں، اپنے صحابہ کی شان اقدس میں، امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابیات کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یا کرتی ہے تو مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا، اپنے نبی کی شان میں گستاخی، اپنے امہات المومنات کل مسلمات کی شان میں گستاخیوں کو برداشت نہیں کرے۔ ایسے شاعر نے کہتا ہے جان مانگو تو جان دیں گے مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے مال دیں گے، یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں۔ مسلمانوں کا یہ حوصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ذلت و رسوائی کے شکار کیوں ہیں؟ کیوں پوری دنیا کے اندر آج ہم غادر ملک کی طرف سے کاٹے جا رہے ہیں؟ آج اخبارات کے اندر، جرائد کے اندر، ٹی ویوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ یہ سوچو کہ وہ اسلام جو نماز کو بلا جماعت پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام جو جمعہ کی نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام جو عیدین کی نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام جو جنازے کی نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام جو حج کے میدان میں اربعہ میں جمع کرتا ہے، اجتماعیت کے ساتھ
جمع کرتا ہے، وہ مسلمان جو دنیا کی تمام فرائض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حق لیتا ہے۔ وہ اسلام اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ نماز جو بغیر جماعت کے ہاتھ پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی والی نمازوں کے اوپر 27 درجہ فوقیت دے جائے، یعنی اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 27 درجہ ثواب زیادہ دے گا اس آدمی کے مقابلہ میں جو جماعت کو چھوڑ کے نماز پڑھے گا۔ اسلام اتنا بہترین پیغام اجتماعیت کا دے رہا ہے، لیکن ہمارے اندر اجتماعیت نہیں، کتنا تمام اسلام نے دیا، لیکن ہمارے اندر اتحاد اتفاق نہیں، جس کی وجہ سے آج یہ ساری ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جنہیں جیل کے اندر بند کر دیا گیا، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے ملت کے دو بنیادی امراض، قرآن مجید سے دوری اور آپسی اختلاف، یعنی قرآن مجید سے دوری اور آپسی اختلاف یہ امت کی تباہی و بربادی کی ضمانت۔ یہ چیز یاد ہے اور کیا لکھا ہے جس سے موجود ہے، آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا شیخ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں قید و بند کی بیڑیاں پہن چکا تھا، جب قید خانے کے اندر میں موجود تھا، جیل میں موجود تھا اور مجھے اس سے رہائی ملی، تنہائی میں جا کر میں نے غور کیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، مسلمانوں کے ذلت و رسوائی تباہی و بربادی کی اولی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپسی اختلافات۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو، اس کمزوری کو آج حکومت بھی سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھو، ان کو آپس کے اندر مسلکی تنازع میں بانٹ دو، انہیں مسلکوں کے اندر ہیرے پھیرے میں لگا دو، ہمارا جو کام ہے آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر یہ مسلمان ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو گیا تو ہمارا سارا پلاننگ، ہمارا سارا منصوبہ بندیاں رائے گا اور سارا برباد ہو جائے گا۔ یہ چیزیں آج ہمارے بیچ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو سوچنے سمجھنے کا مکمل حق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، تین چیزوں سے تمہارا رب، اور رسول اللہ، تین چیزوں سے تمہارا رب بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا نمبر ہے؟ اسی کی عبادت کی جائے، پہلا کیا ہے؟ اسی کی عبادت کی جائے۔ نمبر دو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ نمبر تین، بادشاہ وقت کی خیر خواہی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین چیزیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند، اللہ اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ عبادت اسے آپ جانتے ہیں تفسیر کے دور میں، آج عبادتوں کے اندر بھی مسلمانوں نے گھوٹالہ کر دیا، اللہ لگا سکتے۔ نمبر دو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم کبھی بھی رسوا، ذلیل اور خوار نہیں ہو سکتے ہو۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے تو ذلت و رسوائی کے شکار ہو جائے گی، تمہاری طاقتیں کمزور ہو جائیں گی، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر انتشارات پیدا ہو جائے گا اور تم ظلم و زیادتی کے شکار ہو جاؤ گے۔ تمہاری نفرت، تمہاری آپسی عداوت، تمہاری آپسی بغاوت، تمہاری آپسی انتشار کی وجہ سے غیر فائدہ اٹھانے گا اور تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جو سب سے محبوب چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، تو تمہاری کامیابی ہو جائے۔ اور تیسری چیز تو بہت پیارا ہے، بادشاہوں کے خیر خواہی کرو۔ ارے ہمارے بیچ ہمارا رہنما ہوگا،
ان رونماؤں کے بارے میں ہمیں اپنے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے. وہ جب کوئی نیک کام کرے اس میں تعاون کرنا چاہیے. اور جو ایسا کام اس بادشاہ وقت سے ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے کے سردار سے ہو رہا ہے, جو واقعی غلط ہے, تو آپ اس کی نشاندہی کریں. یہ مسلم بادشاہوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, اور آگے چلیے. یہی نہیں, تریپورہ, بھاگلپور, عثمان آباد, لاتور اور یہی مقامات نہیں ہیں, بلکہ دنیا کے اندر ہزاروں ایسے مقامات ہیں جہاں روزمرہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں, جسے ہم اور آپ دیکھ کر بس کبھی افسوس بنتے ہوئے اپنے آپ کو اسے سبکدوش سمجھ جاتے ہیں. تو دوستو, آپ یہ سوچو جو حالات آج تریپورہ کے مسلمانوں کی, وہاں کی ماں بہنوں کی ہے, تو اپنے گھروں کے اندر رہ نہیں سکتے. انہیں دن کی روشنی میں اپنے گھروں میں جانے میں ڈر لگتا ہے. ان کے گھروں کو دن کی روشنی میں لوٹا جا رہا ہے, ان کے مکانات کو توڑا جا رہا ہے, ان کی عیدگاہوں کو پھوڑا جا رہا ہے, ان کی مسجدوں کو, مساجدوں کو بند کیا جا رہا ہے, اور کوئی پرسان حال نہیں. اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم کون ہے, سب سے زیادہ کوئی مظلوم کون ہے, وہ مسلمانوں کی جماعت ہے. اور یہ مظلومیت صرف اور صرف ہمارے آپسی انتشار اور اختلاف کی وجہ سے. لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو, دنیا کے تمام مسلمین و مسلمات کو ہر طرح کے انتشارات اور اختلافات سے بچاتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق رحمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس کے اندر ایک اور نیک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے نفرت و عداوت و خصوصیت کی غلاظتوں کو نکال دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی توفیق رفیق فرمائے. اے رب العالمین, دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بے بس ہے, اے اللہ جہاں کہیں بھی ستایا جا رہا ہے, اے اللہ جہاں کہیں بھی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اے اللہ تو غیب سن کی کفالت اعانت فرما. اے رب العالمین, مظلوم کی آہ بکا کو تو ہی سننے والا ہے. اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں. اے اللہ موجودہ وقت میں تریپورہ کی جو حالات ہے, اے اللہ سارا مسلمانوں کی اعانت اور تعاون رحمہ. اے رب العالمین, وہاں کے مسلمانوں کو جو ایمان والے ہیں, اللہ ان زیادتیوں پہ, ظلم پہ صبر استقامت کی توفیق رکھے. اے رب العالمین, ہم سرکار سے بھی, گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس تریپورہ کی جو حالات ہیں, وہاں جو لوگ ظالم ہیں, جو ظلم کو پھیلا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ عدالت کو قائم رکھیں, آپ ان کے ساتھ انڈیا گورنمنٹ کے قانون کو نافذ کریں. ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں ہندوستان کے اندر جو بھی ظلم و زیادتی کرے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. اے رب العالمین, اپنے تریپورہ بھائیوں کے امن و امان کے لیے دعا گو ہے. اے اللہ تو وہاں امان کو بحال کرے. اے اللہ وہاں جو ظلم و ناانصافی کا بازار گرم ہو گیا ہے, اللہ اس سے تمام اہل تریپورہ والوں کو محفوظ اور معمول رکھ. اے رب العالمین, انہیں ایمان والا بنا دے. اے اللہ انہیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. اے رب العالمین, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں بھی دہشت گردی کے نعرے کو لوگ بلند کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عدم و گستاخی کر رہے ہیں, اے اللہ ایسے لوگوں کو غیب سے تو کرشمہ الہی دکھا دے. اے رب العالمین, ایسے تمام لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غلط حکومت بنا رہے ہیں, اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ صرف تو ہی میری فریاد آہ بکا کو سننے والا ہے. اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. اے اللہ ان تمام مجرمین کو اپنی طرف سے کڑی سزائیں فرما. اے رب العالمین, جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام میں رکھ, جب ہمارے خاتمہ خیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.